محترم سامعین کرام، یہ مہینہ ذوالقعدہ ہے جو کہ اشہر حج میں شامل ہے۔ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تینوں ماہ جو ہے اشہر حج کہلاتے ہیں، یعنی حج کے مہینے۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ حج تو ذوالحجہ کی چند مخصوص تاریخوں میں ہوتا ہے، 8 سے لے کے 12 یا 13 تک، تو اشہر حج اس کو بقیت جو 2 مہینے ہیں شوال اور ذوالقعدہ، ان کو اشہر حج کیوں کہا جا رہا ہے، یعنی حج کے مہینے؟ الحج اشہر معلومات، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مقررہ معلوم مہینے ہیں، اور وہ یہ 3 مہینے۔ مطلب یہ کہ شوال اور ذوالقعدہ کو اشہر حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کی تیاری کے مہینے ہیں، اور اگر کوئی شخص 1 شوال سے لے کر اگلی تمام تاریخوں میں احرام باندھ لے حج کے لیے تو اس کا احرام معتبر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ نہیں آئی؟ میرا خیال نہیں آئی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جب اب حج پر جاتے ہیں تو ہمارا عام طریقہ کار کیا ہے کہ ہم حج سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 5 دن پہلے، 6 دن پہلے جاتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد احرام کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 8 ذوالحجہ کو احرام دوبارہ باندھتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں۔ وہ عمرے کا احرام تھا، لیکن یہ تو سہولیات ابھی پیدا ہوئی، سفر ابھی آسان ہوئے۔ پرانے وقتوں کے اندر مہینے کا 2 ماہ کے سفر ہوتے تھے، تو لوگ جس نے حج پر جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے مقام سے اگر احرام باندھنا چاہتا حج کا تو باندھ لیتا تھا۔ اس کی جو مدت ہے وہ 1 شوال سے شروع ہوتی ہے، چنانچہ 1 شوال سے پہلے اگر کوئی حج کا احرام باندھے گا تو اس احرام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پہ آج سے 100-200 سال پہلے اگر کوئی شخص سندھ سے کراچی سے حج پر جا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو سمجھیے کہ مہینہ لگتا ہوگا، یا پیدل اگر جا رہا ہے، زمینی راستے سے جا رہا ہے تو لمبا راستہ ہے، سمندری راستے سے جا رہا ہے تو تھوڑا سا کم راستہ ہے، 10-12 دن کا ہے۔ تو اب اگر وہ سمجھیے کہ حج کا احرام وہ 15 ذوالقعدہ کو باندھ رہا ہے تو اس کا احرام کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اس لیے ان دونوں مہینے کو بھی اشہر حج کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ شوال کو اور ذوالقعدہ کو، اور ذوالحجہ تو ہے ہی حج کا مہینہ۔ یہ جو عظیم و شان عبادت ہے، اس عبادت کے جو ارکان ہیں، اس عبادت کے جو اعمال ہیں، وہ اکثر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقے اور ان کی یاد میں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، اس کے حوالے سے ہے۔ صفا مروہ کی سعی، اور بھی کئی اعمال، حج کا طریقہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکھلایا ہوا ہے۔ جب اللہ نے کہا وَأَذِّن
فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل غامد، جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا اعلان کرو ساری مخلوق کو میرے گھر کے حج کی اور میرے گھر کی زیارت کا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میں اس جگہ پر موجود ہوں، پوری دنیا کے اندر میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا بولنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی طرف بلایا ساری مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کی روحوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے میں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کے رب نے یعنی اللہ رب العزت نے، ابراہیم کے پروردگار نے آزمائش کی ابراہیم کی، بِكَلِمَاتٍ کچھ چیزوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنْ ابراہیم نے ان کو پورا کر دی۔ ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا، ابراہیم نے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر لی۔ فَأَتَمَّهُ، پھر ہم نے کہا ابراہیم کو اب امتحان میں جب کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو انعام بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کے لیے امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں۔ چنانچہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو اور خود مسلمان ہو، یہ 3 دنیا کے بڑے آسمانی مذاہب ہیں۔ کتنے؟ اس وقت دنیا میں جو موجود آسمانی مشہور مذاہب ہیں وہ کتنے؟ 3 ہیں، دین عیسوی، دین یہودیت اور مسلمان۔ یہ تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشوا ہونے پر متفق ہیں، ان کے امام ہونے پر کیا ہیں؟ متفق۔ چنانچہ ہمارے یہاں بھی ابراہیم نام رکھا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی رکھا جاتا ہے، البتہ وہ تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ سے ابراہیم کہتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کا مشہور صدر ابراہم لنکن، وہ یہ ابراہیم ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انعام ملے گا۔ انعام کیا ملے گا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کے لیے پیشوا اور امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کو جاننے والے تھے، دوست تھے۔ تو جب دیکھا اللہ کی رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرما رہے ہیں، ساتھ ہی درخواست فرما دی قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، بنا دیا ہم نے، پیشوا بنا دیا تیری اولاد کو بھی، لا ینال عہد الظالمین، لیکن اگر تیری اولاد میں کوئی ظالموں میں سے ہوگا، یعنی کفار میں سے ہوگا، مشرکوں میں سے ہوگا، اس کو ہم یہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ ہاں جو نیکوکار ہوں گے تیری اولاد میں، ان کو ہم نبوتیں بھی عطا فرمائیں گے، ان کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں گے، ان کو ہم بزرگیاں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جو حقیقت میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، اور آگے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے۔ تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کے اس بیٹے یعنی کہ حضرت اسحاق کے سلسلے میں پیدا ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، ان سے صرف ایک ہی نبی پیدا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو کیا کیا؟ قبولیت عطا فرمائی، اور قیامت تک کی پیشوائی، قیامت تک کی امامت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں پیدا فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ یہ تو ہو گئی بات ابتدائی اور تمہیدی، لیکن شروع میں آیت میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے آزمائش کی امتحان لیا ابراہیم کے رب نے اس کا، تو ابراہیم نے اس امتحان کو پورا پورا ادا کیا، پورا فرما دیا۔ اب وہ امتحان کیا تھے؟ اور ہمارے لیے ان امتحانات میں کیا رہنمائی ہے؟ تو 4 مین امتحانات لیے۔ کس کے؟ حضرت ابراہیم کے 4 بنیادی امتحانات ہوئے۔ پہلا امتحان قوم کی مخالفت، عزیز و اقارب کی مخالفت، اپنوں کی مخالفت، کہ جس گھر میں پیدا ہوئے باپ نہ صرف یہ کہ بت پرست ہے بلکہ بتوں کو بناتا ہے، نقاش ہے، بتوں کو تراشنے کا کام ہے، اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے نمرود اس کا مقرب ہے، خاص آدمی۔ گھر میں پیدا ہوئے تو شرک کو اپنے قریب دیکھا، اور قریب جب شرک کو اپنے پاس دیکھا تو پھر اللہ تعالی نے ہدایت جو کہ بچپن ہی سے عطا فرمائی تھی تو کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا، اے ابا جان کیوں پوچھتے ہیں ان اصنام کو، کیوں پوچھتے ہیں ان بتوں کو جن کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ یہ سنتے ہیں نہ ان کے اندر حس ہے؟ ابا نے وہی گھسا پٹا جواب دیا جو ہم لوگ دیتے ہیں جب رسومات سے لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے نیا پیدا ہو گیا، تو ابھی مارکیٹ میں نیا نیا ہے بھائی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد انکار، بیٹا جو ہے وہ شرک سے کیا ہو گیا؟ بدزن ہو گیا۔ ایک دن وہی کاروائی کر ڈالی جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، کہ ساری قوم ایک تہوار پر گئی، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کی کان توڑ دی، کسی کی گردن اڑا دی۔ اب جب قوم والے معبد کہتے ہیں جہاں عبادت کی جو جگہ ہوتی ہے، جہاں بتوں کے تمام کی تمام انواع و اقسام رکھی ہوتی ہیں، اب انہوں نے آ کے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ تو ستیہ ناش ہوا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کس نے کیا ہوگا، ایک ہی تو مخالف ہے ہمارا ابراہیم۔ بلایا، کہنے لگے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس نے ان کا یہ کباڑہ کیا ہے یہ خود بتا دیں کس نے کباڑہ کیا ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے کیا؟ تو نمرود کے لیے جو ہے اب بات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی، تو اٹیک ہو گیا، ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب خاندانوں میں، معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پرانے چال چلن کے خلاف ہو اور غلط چیز کے خلاف ہو تو پھر لوگ اٹیک کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، یہ تو ہماری سال ہا سال صدیوں کی جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، اس کو تو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر مخالفت ہوتی، پھر مارا جاتا ہے، پھر بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جان سے بھی مار دیا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے کہا کہ بھئی سزا دیں، یہ پہلا امتحان چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ پہلا امتحان۔
سزا کے طور پر آگ کو روشن کیا. روایات میں آتا ہے کہ مہینوں تک آگ کو روشن کیا جاتا رہا. اور بابل میں ہر کسی کے لیے لازم تھا. بابل اس شہر کا نام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کو بیبلون بھی کہتے ہیں، کہ جس کے پاس لکڑی کا کوئی حصہ ہے وہ یہاں لا کے ڈال دے. ایسی آگ دہکائی، ایسی آگ دہکائی کہ ہوا میں موجود کوئی پرندہ بھی جاتا تھا وہ بھی تپش سے گر جاتا تھا. اس کو تیار کیا، اور جب پھینکنے کا وقت آیا، اب جائے کون قریب؟ آگ تو دور ہے. اس کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ کوئی قریب جانے کے لیے بھی تیار نہیں. تو منجنیق ایک جو ہے وہ پرانے وقتوں کے اندر ایک جنگ کا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک آلہ ہوتا تھا یا ایک انسٹرومنٹ تھا کہ رسیوں سے باندھ کر پریشر کے ساتھ کسی چیز کو پھینکا جاتا. منجنیق کہتے تھے اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دیکھ رہے ہیں. آگ بھی دہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، منجنیق کا انتظام بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بے قرار ہیں آسمان پر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ، آج اس کے اوپر یہ حالات ہیں، ہمیں آرڈر ہی نہیں مل رہا. بارشوں کا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ حکم دے بارش برسائیں، اس آگ کو ختم کریں. ہواؤں کا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ حکم دے ایک دفعہ چلوں گا، ہوا کو ایک دفعہ کہوں گا یہ ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی. پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حکم دے ابھی ابھی ہم اس کے اوپر اپنا وزن دے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے حبیب سے پوچھو، میرے دوست سے پوچھو جا کر. تو فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فرمایا کہ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں خود آئیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جب بھیجیں گے، اللہ حکم فرمائیں گے تو ٹھیک ہے، میرے لیے وہی کام ہے. چنانچہ پھینکا گیا. قلنا یا نار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جیسے ہی پھینکا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی والی ہو جا میرے دوست ابراہیم علیہ السلام. ٹھنڈی ہو گئی آگ، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ فریزنگ ہو جائے، سلامتی والی ہو گئی. وسلاماً علی ابراہیم. روایات میں آتا ہے کہ جس رسی سے حضرت ابراہیم کو ڈال کر پھینکا گیا تھا، باندھ کر پھینکا گیا تھا، وہ رسی بھی جل گئی، وہ رسی بھی سلامت نہیں رہی. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے چشمہ حضرت ابراہیم کے لیے جاری فرما دیا، آگ میں سے انگور کا درخت پیدا فرما دیا. اب ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ ہم نے تو جلانے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو مزے کر رہے ہیں وہاں. پہلا امتحان کامیابی 100%. پہلا پیپر کیا ہو گیا؟ کامیاب. تو یہ دین کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کس پر آتی؟ سب سے زیادہ تکلیف کس پر آتی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. نبیوں پر سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل. اس کے بعد نبیوں کے طریقوں پر جو چلتا ہے اپنے دین کے حساب سے اس پر تکلیفیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی منزلت اور عظیمت کے اعتبار سے اپنے بندے کو آزماتے ہیں. یہاں مفسرین نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں. نہیں جانتے کیا؟ بھائی دنیا میں امتحان ٹیچر اسٹوڈنٹ کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ یہ اسیسمنٹ کر لے کہ اس کو جو کچھ میں نے پڑھایا ہے کتنا آتا ہے.
کیونکہ استاد کیا ہے؟ لا علم. شاگرد کی صلاحیت کے بارے میں کیا ہے؟ لا علم ہے. جو کچھ پڑھا ہے کتنا آتا ہے، کس لیول کا آتا ہے، ابھی استاد کو پتا نہیں ہے. جب امتحان ہو جائے گا تو استاد اس کے لیول کو چیک کرتے ہوئے نمبر دے دے گا. تو یہ تو استاد دنیا کا امتحان تو لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو لا علم نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ در حقیقت ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان مخلوق کو بتانے کے لیے لیتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے انعامات عطا فرمائے اس بنیاد پر عطا فرمائے، اپنے لیے نہیں، مخلوق کو دکھانے کے لیے کہ ابراہیم کو اگر ہم نے خلیل اللہ بنایا تو ایسے ہی نہیں اٹھا کے اس کو لقب دے دیا. یہ آزمائشیں اس کی لی تھی، کھرا اترا کھوٹا، بالکل کھوٹ کی 1% بھی گنجائش نہیں نکلی. پہلا امتحان. دوسرا امتحان جلاوت. نمرود نے کہا کہ مار تو سکتے نہیں ہیں، اور آگ کیا اوپر سے گرائیں، نیچے سے گرائیں، زمین کھودیں. بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم کو ہم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب یہ ہے کہ اس کو جو ہے جلا وطن کر دیتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے علاقے کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کریں. یہ دوسرا امتحان. اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنی زمین کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ آج بھی مشکل ہے. آج بھی کیا ہے؟ مشکل ہے. لیکن آج قدر آسان ہو گیا. آج سے 100-200 سال پہلے ہجرتیں نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ ایسے ہی نہیں اپنے وطن کو، شہروں کو چھوڑتے تھے. بڑا مشکل کام ہوتا تھا. جس جگہ جا رہے ہیں وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے جلدی. بڑا مشکل کام ہوتا. تو دوسرا امتحان جلاوطنی کی صورت میں. تیسرا امتحان کہ حضرت ہاجرہ جو دوسری بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، پہلی بیوی حضرت سارہ، دوسری حضرت ہاجرہ، ان کے ساتھ حکم کیا کہ یہاں سے نکلو، چھوٹا سا بچہ اسماعیل ہے، اس کو لے کر نکلو اور جہاں ہم حکم دیتے ہیں وہاں چلے جائیں. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سواری لے کر آئے، راستے سے چلے جا رہے ہیں. جس جگہ کو دیکھتے ہیں بڑی خوشنما جگہ ہے، سرسبز جگہ ہے، یہی گمان ہوتا ہے شاید یہیں اتریں گے. وہ تو آگے سے آگے جا رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں. بالآخر ایسی جگہ پر آئے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں نہ کوئی زراعت ہے، نہ پانی ہے، سوکھے ہوئے پہاڑ ہیں، نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. حضرت ابراہیم حضرت جبریل کو کہنے لگے ادھر ہی اترنا ہے. فرمایا جی ادھر ہی حکم. اچھا جی حکم ہے تو ٹھیک ہے. کہا آپ کو نہیں اترنا، آپ تو بیٹھے رہیں، بچہ اترے گا اور بی بی ہاجرہ اتریں گی. یہ کیوں؟ فرمایا اللہ کا حکم ایسے ہی ہے. اور حکم یہ ہے کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا، بات بھی نہیں کرنی. بے آب و گیا جنگل، معصوم بچہ اور دودھ پیتی عمر کا بچہ اور اکیلی بیوی. پھر پوچھا نہیں. جب اللہ کے حکم کی بات آ گئی تو پلٹ کر بھیجا. حضرت ہاجرہ نے ایک آواز دی، دوسری آواز دی کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیسری آواز دی کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. سمجھدار تھی، نبی کی بیوی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری والی تو فون کی بیل ہی نہیں بند ہوتی. سمجھ رہے بات؟ تو سمجھدار بیوی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اللہ ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے. تیسرا امتحان کامیابی ہو گئی. اور اس کے بعد زمزم کا واقعہ اور وہ ساری تفصیلات آپ کو. چوتھا امتحان کہ لوٹتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے اللہ کے حکم سے. بچہ بڑا ہو گیا ہے، 7-8 سال کا ہو گیا، خوبصورت بچہ. یہ جو عمر ہوتی ہے نا بچے کی، یہ 4-5 سال سے لے کر 12 سال
10 سال تک کا، یہ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ بچپنا بھی ہوتا ہے اور عقل و شعور بھی آ رہی ہوتی ہے بچے میں. یہ سب سے محبوب ترین پیریڈ ہوتا ہے کسی بچے کے لیے. ویسے تو اولاد 30 سال کی ہو 40 سال کی ہو، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ دور بچے کا بڑا عجیب ہوتا ہے. اب بیوی بچوں سے ملنے کے لیے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جی مل لیے؟ ہاں جی مل لیے. رات کو خواب دیکھ لیا کہ ذبح کر رہے ہیں بچے کو، اسی کو جس سے ملنے آئے. یا اللہ یہ کیا امتحان. بچے کو بتایا، بچہ بھی نبی کا بیٹا ہے اور پرورش کرنے والی ہاجرہ نبی کی بیوی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر آپ کو اللہ نے ایسے فرمایا ہے تو اس کو کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چوتھا امتحان. 4 امتحانوں میں کیا ہو گئی؟ کامیابی ہو گئی. اور پھر وہ آگے کا واقعہ، مشہور واقعہ، حضرت ابراہیم چھری رکھنے لگے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا. تو یہ 4 امتحان جو ہیں، اور اسی پر بات ختم کروں گا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے. نہ تو آپ کو کبھی حکم آئے گا، نہ آپ نبی ہیں نہ میں نبی ہوں کہ بھئی ہمیں حکم آئے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. نہ نمرود ابھی ہے، لیکن اس کی شکلیں موجود ہیں، اس کی اشکال موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ جب بیٹا بلک رہا ہو، بھوک سے تنگی ہو اور زبردست قسم کا موقع ہو حرام مال کا، اور حرام مال بڑی آسانی کے ساتھ آ رہا ہو، اب جناب اب پتہ چلے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے قربانی. اب تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ مہینوں، کچھ لمحوں کے لیے صبر کرنا، اور پھر اس صبر پر جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم اپنے دوست کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ قربانی رکھتے نہیں ہیں، ڈبل کر کے لوٹا دیتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری، تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شکوہ فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، ناقدری نہیں کریں گے. کر کے تو دیکھو. تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، کچھ منٹ، کچھ مہینے ہوتے ہیں تنگی کے. تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ قربانی کے، یہ وطن چھوڑنے کے کچھ آزمائشیں آتی ہیں. ہر ایک کے ساتھ اپنے معاملات ہیں مختلف حوالوں سے، لیکن جب ان دینی آزمائشوں پر بندہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابراہیم کو انعامات عطا فرما رہے ہیں، اس کو بھی انعامات عطا فرما. اللہ سے دعا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ یا اللہ ہم تو عافیت مانگتے ہیں، آپ کے امتحان کے بھی ہم لائق نہیں، لیکن اگر کبھی ہو جائے یا اللہ ہمیں ثابت قدم فرما، ایمان کو ہمارے سلامت فرما. اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرما. واخر دعوانا